اور اس مجلس کے روح رواں مہمان خصوصی حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، مختصر ان کا تعارف پیش کرنا ہے، پھر انشاءاللہ حضرت ہوں گے اور آپ ہوں گے اور انشاءاللہ امام حکیم کی گفتگو ہوگی۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہ یہ اہل ہند کے لیے بالخصوص اور تمام مسلمانان عالم کے لیے، اہل ہند کے لیے بالعموم اور تمام مسلمانان عالم کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضرت دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن ہیں، جمعیت علماء ہند کے نائب صدر ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی شورا کے رکن ہیں اور مجلس تحفظ ناموس صحابہ کے صدر ہیں، دارالمبلغین لکھنؤ کے محتمم ہیں اور ایک زمانے تک مسلم پرسنل بورڈ کے رکن رہ چکے ہیں۔ حضرت کی شخصیت ان مبارک ہستیوں میں سے ہے جن کی پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے استعمال ہوئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا، بلکہ ہر وقت صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور ہر موقع پر دین کی خدمت کے لیے یہ حاضر رہے۔ خاص طور پر ہندوستان جیسے ملک میں جہاں مختلف قسم کے مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، وہاں اہل سنت والجماعت کے مسلک کی حفاظت کرنا اور باطل فرقوں کی تردید کرنا یہ حضرت کا خاص موضوع ہے۔ ایک موقع پر حضرت مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے فرمایا تھا کہ آپ اپنے کاموں میں رد قادیانیت کو بھی شامل فرمائیے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ یہاں تو آس پاس قادیانیوں کا کوئی ذکر تذکرہ نہیں ہے، آخر اتنے اہتمام سے حضرت یہ بات کیوں فرما رہے ہیں؟ مگر چند ہی دنوں کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی۔ قلندر ہرچہ گوید دیدہ گوید، چند ہی دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ لکھنؤ کے اطراف میں تقریباً 50 گاؤں مسلمانوں کے قادیانی ہو گئے ہیں، 50 گاؤں کے مسلمان مرتد ہو گئے ہیں اور انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت کو اختیار کر لیا ہے۔ پھر حضرت نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، نہ بھوک دیکھا نہ فاقہ دیکھا، صبح شام محنت کر کے ان تمام علاقوں سے قادیانیوں کا صفایا کیا اور تمام مسلمانوں کو دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی اور ان علاقوں میں اپنے مکتب قائم کیے تاکہ مستقبل میں بھی ان علاقوں کی نگرانی ہوتی رہے۔ یہ حضرت کا ایک کارنامہ ہے۔ اگر حضرت کے کارناموں کو بیان کیا جائے تو لمبا وقت چاہیے اور ہمارا وقت یہاں محدود ہے۔ شاید ہندوستان کا کوئی گوشہ یا کوئی کنارہ ایسا ہو جہاں حضرت نہ پہنچے ہوں، اور آج بھی نہ جانے ہزاروں لوگ اپنے اپنے علاقوں میں حضرت کی آمد کی توقع رکھتے ہیں اور وہ رابطے کرتے ہیں اور اپنے علاقے میں بلا کر دین کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہم لوگوں کی سعادت ہے کہ ہماری کسی طلب کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ آج حضرت ہمارے درمیان موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم ان سے استفادہ کریں گے۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.